تو میں حضرت مولانا ساجد میاں صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا تشریف آوری کے لیے. مولانا حضرت صدر محترم سے درخواست ہے کچھ آپ فرمائیں گے، کچھ فرمانا چاہیں گے تو فرما دیں اور دعا کروا دیں تو دعا کروا دیجیے. نماز تو وہی 1:40 پر جی 1:40 پر ہے نماز. جی کچھ 5-7 منٹ کچھ آپ بیان بھی فرما سکتے ہیں اگر کچھ ذہن میں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. حضرات علماء کرام، دانشوران ملت، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق ملی ہے کہ ہم جمعیت علماء ہند کے مؤسسین اور اس کے اکابرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات، اور خاص طور پر وہ حالات جو ملک کی آزادی کے بعد یہاں پیش آئے، اور ان حضرات نے ان حالات کو کس طریقے پر انگیز کیا، کیا رہنمائی کی، کیا عمل کیا. اس وقت کے جو حالات تھے اس کے اعتبار سے ان حضرات نے جو طریقہ اپنایا اور امت کو، پوری قوم کو اس کی طرف آنے کی دعوت دی، یہ سب ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے اور سنتے رہیں گے. اس کو 70 سال ہو چکے ہیں. اب موجودہ حالات کے اندر بھی ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ہر رہنے والا یہاں، ہر مسلمان جمعیت علماء کے نظریے سے متفق نہیں ہے. یہ سوچ کر چلنا ہوگا. فرداً بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے اور تنظیموں کے اعتبار سے بھی کہی جا سکتی ہے. آپ کی سوچ میں، جمعیت علماء کی سوچ میں، دوسروں کی سوچ میں کیا فرق ہے؟ اگر تقابلی انداز میں آپ نہیں دیکھیں گے تو جمعیت علماء کے کام کو بصیرت کے ساتھ آپ آگے نہیں بڑھا سکیں. بہت لمبا عرصہ ہے. جمعیت علماء ہند نے آزادی کے بعد الیکشنی سیاست سے اپنے کو الگ کیا. اس سے پہلے الیکشن لڑے ہیں. آزادی کے بعد الیکشنی سیاست سے الگ کیا، لیکن سیاست سے الگ نہیں کیا. بحیثیت جماعت کے اس کا کوئی جھنڈا ہو، کوئی اس کا مینیفیسٹو ہو، ایسا نہیں. اس کا کوئی باقاعدہ امیدوار ہو، ایسا نہیں. لیکن اس ملک میں صرف رعایا کے طور پر رہیں اور ہماری کوئی کسی درجے کی طاقت نہ ہو، یہ تو مر جانا ہے. اس لیے جمعیت علماء ہند نے یہ اعلان کیا کہ ہم الیکشنی سیاست سے الگ ہیں، لیکن جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور فرقہ پرستی ان کا عنوان نہیں ہے، یا جو ان کے جو دستور ہیں اس میں فرقہ پرستی نہیں ہے بلکہ جمہوریت ہے، سیکولرزم ہے، ایسی جماعتوں کی ممبر بننا، یا ان کے قومی اسمبلی کا ممبر بننا، ایم ایل اے بننا، یا لوک سبھا کا ممبر بننا، راجیہ سبھا کا ممبر بننا، یہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ بننا چاہیے. ہمارے اکابر نے اس کی کوشش کی ہے
کہ جہاں جہاں جو نمائندہ مسلمان ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر مسلمان نہ ملے تو سیکولر ذہن کا کوئی نمائندہ ہو، اس کی تائید کے لیے وہ کام کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ جماعتی اعتبار سے اعلان نہیں کرتے تھے کہ فلاں جماعت کو ووٹ دو، لیکن کسی بھی ایسی غیر فرقہ پرست پارٹی کا اگر کوئی نمائندہ کسی علاقے میں کھڑا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھے گا، یا یوں کہیے کہ جمہوریت کا اس کا نظریہ ہے، تو ایسے کی اندر اندر سے تعاون کرنے کی مثالیں موجود ہیں۔ تو صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، اوروں کے لیے بھی اس کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچتا ہے، پورے ملک کو پہنچتا ہے۔ یہ مطلب صرف ملت کو نہیں سوچتی ہے، ملک کو بھی سوچتی ہے۔ اسی لیے ملک و ملت بچاؤ تحریک جب حالات آئے ہیں وہ اسی طرح کا آئے ہیں۔ اس لیے ایک تو ہمیں یہ سوچ کر چلنا ہے کہ پورا ہندوستان ہمارا معتقد نہیں ہے۔ نوجوانوں کے اندر، نئی نسل کے اندر ایسی تنظیمیں گھسی ہوئی ہیں جو آپ کے نظریے سے بھٹکا رہی ہیں ان کو۔ مقالہ پڑھ لینا یا اپنے لوگوں کی تعریف کر دینے سے کام نہیں چلنے والا ہے، آپ کو ان میں گھس کر اپنی بات کہنی ہوگی۔ یہ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اس وقت میں مقالہ نگار بوڑھے نہیں ہیں زیادہ، ماشاءاللہ نوجوان بھی ہیں اور ادھیڑ عمر بھی ہیں۔ تو ان خاص نوجوان جن کو مطالعہ کرنے کی وجہ سے اکابر کی پہلی مرتبہ، ہمارے شاہی کے مولانا اجمل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پہلی مرتبہ معلومات ہوئی، اللہ اکبر، کہ بہت سی چیزوں کو پڑھنے کا موقع ملا۔ ایسے بہت سے ہیں۔ حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہم پڑھتے ہی رہتے تھے، کچھ جانتے بھی تھے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو بہت سے لوگ بہت کم ہی جانتے تھے۔ ان کی بہرحال وہ آزادی سے پہلے کی چیز ہے۔ اس وقت جو نقش قدم ہم کو ملے گا وہ ان حضرات سے ملے گا جو آزادی کے بعد کام کرنے والے ہیں۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محمد الرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان آزادی کے بعد جن حالات کے اندر ہم چل رہے ہیں، اور اس وقت سے زیادہ خراب حالات اس وقت ہو رہے ہیں۔ اس وقت میں جس پارٹی کے ساتھ، کانگریس پارٹی کے ساتھ ہمارے لوگوں نے مل کر شانہ بشانہ جنگ آزادی لڑی تھی، وہ موجود تھے۔ کچھ بات ہوتی تو آنکھ میں آنکھ ملا کر ان سے بات کرتے تھے اور کام کروایا کرتے تھے ان سے۔ لیکن اب آہستہ آہستہ اس نے بھی اپنی لائن بدلی تھی، وہ بھی بگڑی۔ لیکن ہمارے فدا ملت نور اللہ مرقدہ رہے کانگریسی ہی، راجیہ سبھا کے ممبر بھی ہوئے، مگر کانگریس کی غلطیوں پر برملا اس کا اظہار کیا، پارلیمنٹ کے ایوان کے اندر کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ٹھیک ہے عدم تشدد کے راستے پر چلنا ہے، جمہوریت کے راستے پر چلنا ہے۔ عدم تشدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمیں مار رہا تو ہم ادھر کو ہو جائیں گے، یہ عدم تشدد نہیں ہے۔ ہم خود اقدام نہیں کریں گے تشدد کا، لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے ہم گھر میں گھس جائیں گے۔ مجھے یاد ہے آزادی کے بعد جب فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے تھے اور مسلمان انتہائی خوف کے اندر مبتلا تھے، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ تقریروں کے اندر پھر وہ عام بھی ہوا کہ خود کسی پر حملہ نہ کرو، لیکن اگر کوئی تمہارے پر حملہ آورو اتنا مقابلہ کرو، چھٹی ادوبہ جلا دو اس کو۔ تو عدم تشدد ایک تو وہ تھا جو انگریز کے زمانے میں تھا کہ ہم انگریز کے فوج کا مقابلہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی، راستہ بدل دیا تھا۔ لیکن آج عدم تشدد کا وہ مفہوم لیا جائے وہ غلط ہے۔ وہ آج اگر ہمارے ساتھ کوئی غلط معاملہ کر رہا ہے، جسمانی اعتبار سے کر رہا ہے، مالی اعتبار سے کر رہا ہے، عزت کے اعتبار سے کر رہا ہے، تو جو طریقہ ہے اس کے تقابل کا، مقابلے کا، وہ کیا جائے گا۔ ہمارے مال کو لوٹ رہا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں بھائی لوٹ لے، ہم جا رہے ہیں، اپنے مال کی حفاظت کریں گے، اپنی بیوی کی حفاظت کریں گے، اپنی اولاد کی حفاظت کریں گے، ہماری جان چلی جائے۔ ہم جو بار بار یہ بات کہتے ہیں
کہ غیر مسلم برادران وطن کا رواداری برتو، رواداری برتو، رواداری برتو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بزدل ہو کر گھر میں بیٹھ جائیں گے. لیکن ایک طبقہ ہے جو ہماری اس فکر کو غلط طریقے پر پیش کرتا ہے، میں اسی کو دور کرنا چاہتا ہوں. حالات اس طرح کے بن رہے ہیں، مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انفرادی واقعات سے بھی کی جاتی ہے، اجتماعی شکل کے اندر بھی کی جاتی ہے. ہم ان کو صبر کی، تحمل کی تلقین کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے، نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ براہ راست ہمارے ساتھ ٹکرا گیا ہے، ہم اپنے ہاتھ روک لیں گے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. رواداری برتیں گے، مظاہرے کی شکل کے اندر بھی ہم جواب دیں گے، میمورنڈم کی شکل میں جواب دیں گے. جو جمہوری طریقے ہیں کسی چیز کو دفاع کرنے کے، مقابلہ کرنے کے، ان کو اختیار کیا جائے گا. اس لیے جمعیت علماء اگرچہ الیکشنی سیاست نہیں کرتی ہے، لیکن جمعیت علماء کے ممبران سیاست کرنے کے لیے آزاد ہیں. اس لیے آپ اپنے اپنے صوبوں میں جائیے اور غیر فرقہ پرست جماعتیں، ہم نام نہیں لیں گے کسی کا، اندر سے جاؤ جو کیا نکلتی ہیں، لیکن بہرحال جن کی دستور کے اندر، جن کے قوانین کے اندر فرقہ واریت نہیں ہے، بس کم سے کم اس کو لے لیجئے. ایسے نمائندے کھڑے کرنے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. آ رہا ہے الیکشن کے وقت، اور الیکشن ہوتا ہے ووٹ سے. ووٹ بنائیے. جو ووٹ دینے کو سمجھتے کیا ضرورت ہے، بڑے بڑے اجتماعات کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ووٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دعا کرو بیٹھ کر کام ہو جائے گا. سب ووٹ تیار کرو، حکمت عملی کیا ہوگی آپ کی؟ نمائندے کھڑے کرو، ان کے ووٹر بناؤ، مسلم ووٹر بھی بناؤ، غیر مسلم ووٹر بھی بناؤ، تب تو جمہوریت ہوگی. آپ اپنی بات کا اپنوں میں کہتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے. اس لیے الیکشن کا ماحول آنے والا ہے. جمعیت علماء تحریک دے چکی ہے، تجویز دے چکی ہے، عمل بھی ہو رہا ہے، لیکن پورا نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا کہ جو ووٹر بننے کے قابل ہیں ان کو ووٹر بناؤ، اور جو بنے ہوئے ہیں اور لسٹوں سے نام غائب ہیں ان کو نام لکھواؤ. جگہ جگہ ایسا ہو رہا ہے. تو اس فکر کو آپ کو آگے بڑھانا ہے، اور اسی حال کے اندر ہمیں یہاں رہنا ہے، اسی حال کے اندر ہمیں یہاں زندگی گزارنی ہے. ہمیں کسی اور ملک میں نہیں جانا ہے. تو اس لیے جیسے ہمیں اور کام کرنے ہیں، تعلیم کے، تصنیف کے، امارت شرعیہ کے، وغیرہ وغیرہ سارے کام کرنے ہیں، اس وقت میں ہمیں سیاسی قوت جس درجے میں بھی جس طرح حاصل ہو سکتی ہے، اس کی ایک شکل تو وہ ہے کہ بھئی ہم الگ پارٹی بنا کر بیٹھ جائیں مسلمانوں کی. وہ تو یہاں ناقابل عمل ہے. لیکن مسلمان اگر کوئی آدمی غیر مسلموں کو شامل کر کے کوئی پارٹی بناتا ہے، اس کو مسلم پارٹی کہا جائے گا یا جمہوری پارٹی کہا جائے گا، سیکولر پارٹی کہا جائے گا. مسلمان کے لیے کوئی پارٹی بنانا ناجائز تو نہیں ہے. صرف مسلمان ہی اس کے ممبر ہوں، مسلمان ہی اس کے ممبر، یعنی اسمبلی کے ممبر ہوں یا لوک سبھا کے ممبر ہوں، تب تو آپ اس کو ایک فرقہ واری پارٹی کہیں گے. لیکن اگر کوئی مسلمان قائد بن کر کوئی پارٹی بناتا ہے، غیر مسلموں کو شریک کرتا ہے، وہ تو سیکولر پارٹی کہلائے گی. جب غیر مسلم کسی پارٹی کا ذمہ دار ہو سکتا ہے، وہ قائد ہو سکتا ہے، وہ سیکولر ہو سکتا ہے، تو مسلمان قائد ہو کر وہ سیکولر کیوں نہیں بنے گا؟ اور یہ فکر تجربات کی روشنی میں جہاں تک سمجھتا ہوں، فدائے ملت حضرت مولانا سید مدنی کانگریسی ہوتے ہوئے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کانگریس میں رہتے ہوئے بھی ہمارے ملت کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو ان کا ذہن بننے لگا تھا اس بات کی جانب کہ الگ پارٹی مسلمانوں کی ہونی چاہیے، اس انداز کی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں. اور ادت راج وغیرہ دلتوں کے ساتھ حضرت جڑنا شروع ہو گئے تھے، ان کے ساتھ کھان پان کا عمل ہوا کرتا تھا. تو اس طرح سے اگر ہم کوئی شکل بنا سکتے ہیں، میں اس وقت فوری طور سے نہیں کہتا ہوں، بہت مشکل ہے وہ کام. حضرت کے لیے بھی اس میں بڑی رکاوٹیں آ گئیں، حضرت نے اس کو پھر چھوڑ دیا.
تو میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہم یہاں رہتے ہوئے جو صورتحال ہم نے اپنا لی ہے یہاں، یہ رسالہ ہے حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کتابچہ چھپا ہوا ہے لیکن شاید یہاں تھانے میں مجھے فوٹو کاپی کرا کر دیجیے۔ اس میں حضرت نے آزادی کے فوراً بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، بہت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا تو یہاں سے ہجرت فرض ہو گئی، جاؤ یہاں سے۔ حضرت نے اس کو دور کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہماری اور ہمارے وطن کی حیثیت اور ترک وطن کا شرعی حکم، یہ اس کا عنوان ہے۔ مولانا کی تصنیفات کے اندر بہت سی کا تذکرہ آیا ہے، اس کا بھی شاید کہیں ضمناً آ گیا ہے، لیکن اس پر باقاعدہ مقالہ ہونا چاہیے تھا۔ اس پر نہیں ہے، اس موضوع پر نہیں ہے۔ کس نے کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے، مطلب وہ اس کو ذرا نمایاں ہونا چاہیے تھا نا، موجودہ حالات۔ جی نہیں، وقت تو ہے، ہمارا کام بھی تو اہم ہے، نماز پڑھ لیں گے ہم، وقت پڑھنے دیجیے، ہم نماز پڑھ لیں گے، ہم مسافر ہیں۔ نہیں، اس وقت میں حال ہے، ہم جگہ جگہ جاتے ہیں، ہر شخص پوچھ رہا ہے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ہر آدمی پوچھ رہا ہے۔ آپ کو ان کو راستہ کیوں نہیں دیتے؟ بتائیے راستہ کیا ہے۔ اور یہ کھل کر یہ بات کہنی چاہیے ہم کو۔ ہم الیکشنی سیاست نہیں کرتے ہیں، لیکن غیر فرقہ پرست پارٹی کے ممبر بننے کی ہم ترغیب دیتے ہیں۔ ممبر بھی بنیے، ان کے ایم ایل اے بھی بنیے، ان کے ایم ایل سی بھی بنیے، ان کے پارلیمنٹ کے بنیے۔ ہم اس کو بھی مسلمانوں کی خدمت سمجھتے ہیں، ملک کی خدمت سمجھتے ہیں۔ اکابر کو یاد کرنا ہے تو ان اکابر نے ان حالات کے اندر کیا سبق دیا ہے، اور جو حالات اس وقت تھے اس کے ہزار گنا خراب اس وقت حالات ہیں۔ ہمارا نوجوان تذبذب کا شکار ہے، نوجوان ہی نہیں، ادھیڑ بھی تذبذب کا شکار ہیں۔ تو کس طریقے پر ہم یہاں ملک میں رہیں گے؟ رہنا ہے نہیں رہنا ہے؟ کس قوت کے ساتھ رہنا ہے، کس ذوف کے ساتھ رہنا ہے، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ بنیادی طور پر ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ ہم نے اس ملک کے آئین کو بنوایا ہے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دستور ساز اس کمیٹی کے ممبر ہیں، جو ڈاکٹر امبیڈکر کی سرکردگی میں بنی ہے، اس کی کمیٹی کے ممبر ہیں۔ اس دستور کو ماننا ہمارا سب کا فرض ہے، اور حضرت مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ثابت کیا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ ہم اس بنیاد پر اس کو مانتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم میں پڑھا ہے کہ عہد کرو تو پورا کرو۔ ہمارا یہ عہد ہے، جب تک وہ دستور باقی ہے، ہمارا یہ عہد ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا روا معاملہ کریں گے، اپنے سے کسی کو تکلیف پہنچنے نہیں دیں گے۔ اور ہر باشندے کا یہ فرض ہے کہ اس آئین کے اس یعنی فرض کو پورا کرے۔ ہم سمجھائیں گے اس کو۔ جو بھی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے، جو بھی لوک سبھا کا ممبر بنتا ہے، وہ حلف نامہ، حلف برداری ہوتی ہے۔ وہ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو جو اس حلف کے خلاف کر رہے ہیں، ہمیں ان کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ اس آواز اٹھانے کا جو طریقہ ہوتا ہے، جو بری طریقہ ہوتا ہے، ہم اس کو اقرار کرتے رہیں، اور یہ کرنا ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں، خالی دنیا داری نہیں۔ حضرت فضائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کا خاص فکر یہ بھی تھا کہ جمعیت علماء کا جو بھی کام ہو رہا ہے اس کو دین سمجھ کر کیا جائے۔ ٹھیک ہے، دین میں ہمارا دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، دین کے کام کرنے سے دنیا کا فائدہ نہ ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ آپ میراث کی تقسیم کریں قاعدے سے تو دنیا کا بھی فائدہ ہوگا۔ نماز روزہ دین نہیں ہے، میراث کی تقسیم بھی دین ہے۔ دین پر عمل کرو، صحیح صحیح میراث تقسیم کرو، پورے گھر کو فائدہ ہوگا۔ ایک لے کے بیٹھ گیا۔ ایسے اور معاملات ہیں، تو دین سمجھ کر کیا جائے۔ حضرت مولانا ابو الوفا شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ذکر خیر ان مجلسوں میں نہیں آ رہا، معلوم نہیں کیوں نہیں آ رہا،
آئے گا شاید یو پی والے میں آئے گا. مولانا اسامہ صاحب ہیں, آپ نے لسٹ بنا رکھی ہوگی نا جی. یو پی کے جمعیت علماء کے جو بنیادی اور اہم اراکین رہے ہیں اور جو کام کرنے والے, ان میں حضرت مولانا ابوالفضل شاہ جعفری رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی بھی ہے. وہ سیرت کے مقرر تھے, اصل میں بہترین مقرر تھے, ہاتھ پھینک مقرر نہیں تھے, وہ تھے بالکل شبنم والے. بہت سے ان کے دیکھنے والے موجود ہوں گے. بالکل جیسے بارش شبنم برس رہی ہو, ایسے آہستہ آہستہ بولتے تھے, پھوکے پھوکے, لیکن بڑا مؤثر ان کا بیان ہوا کرتا تھا, گھنٹوں ہوا کرتا تھا. میں نے کئی جگہ سنا. تو ایک مرتبہ ہم لوگ پڑھتے تھے دارالعلوم دیوبند میں, 1965 سے پہلے کی بات ہے, مظفر نگر میں وہ جو کالج ہے اسلامیہ کالج, اس میں جو علماء کا اجلاس ہو رہا تھا, غالباً ضلعی اجلاس تھا. تو کانفرنس جو بڑا اجلاس ہوا, عام اجلاس, اس میں حضرت مولانا کا بیان ہوا. ہم بھی گئے سننے کے لیے. تو حضرت مولانا کی پوری تقریر اسی عنوان پر تھی کہ جماعت علماء کی جتنی خدمات ہو رہی ہیں حدیث سے ثابت. ایک ایک کے لیے حدیث پیش کرتے چلے جا رہے تھے. تو میں اپنے نوجوان مقالہ نگار حضرات سے بھی اور ان کے ذریعے دوسرے حضرات تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ انہی خطوط پر جمعیت علماء کے کام کو روشناس کرائیے, اور اس کو تحریری شکل میں لا کر عام کرنے کے لیے حضرت فداء ملت رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کروایا تھا, وہ ہمارے ناظم جمعیت علماء صوبہ دہلی حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی, جو حضرت کے زمانے میں ناظم تھے, ان سے وہ کتاب لکھوائی ہے جس کا نام ہے, ہمارے ارکان کو بھی یاد نہیں ہے, منتظمہ کے ہر اجلاس میں تقسیم کی جاتی ہے. وہ لے جا کر رکھ دیتے ہیں فائلوں میں اور لائبریریوں میں, سج جاتی ہے کتاب. وہ روزانہ پڑھنے کی کتاب ہے. 100 صفحے جو مولانا سلمان بجنوری صاحب فرما رہے تھے, اسی کے پڑھ لیا کریں 10 صفحے روزانہ, انشاءاللہ کافی ہو جائے. 100 صفحے الگ سے خارجی کتاب کا مطالعہ کرنا, مولانا کا وقت ملتا ہو, مجھے تو ملتا نہیں. مجھے تو فکر رہتی ہے بھائی سبق میں اگر کسی نے یہ پوچھ لیا تو کہاں سے جواب دوں گا, میں تو پہلے اسے دیکھوں. ٹھیک ہے, سارے مجھے فرش نہیں ہوتے, ایک بھی کہیں ہوتا ہے تو اسی کی فکر رہتی ہے. تو بہرحال میں کہتا ہوں وہ کتاب جو ہے وہ حضرت نے اسی وجہ سے لکھوائی تھی حضرت مولانا سے. مولانا کا قلم تھا, اور اسی لیے مولانا نے اس کو بہت ابواب کے تحت دینی تعلیم حلقے, دنیاوی تعلیمی حلقے, سماجی حلقے, اقتصادی حلقے وغیرہ وغیرہ. تو وہ کتاب واقعی اسی نقطۂ نظر سے پڑھائی گئی, لکھی گئی ہے, اور پڑھنے کے قابل کتاب ہے. تو اس لیے اس موجودہ حالات کے اندر اپنی نسل کو سنبھالنا ہے, جیسے ان کے ایمان کا سنبھالنا ہے, ان کے اعمال کو سنبھالنا ہے, ایسے اس ملک میں رہتے ہوئے ان کی جو پوزیشن ہے اور ان کو کیا کرنا ہے, کس طرح کھڑا ہونا ہے, اس کو بھی سنبھالنا ہے. اور یاد رکھیے جمعیت علماء ہند اس معاملے میں غافل نہیں ہے. آپ کو ایک پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں آپ کو, جی ہمارے یہاں جو جمعیت یوتھ کلب چل رہا ہے, وہ اسی چیز کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. وہ تو پرانی ایک چیز تھی, لیکن عملی شکل کے اندر 4-5 سال کے اندر جو اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں, نوجوانوں کو لا رہے ہیں جمعیت کی فکر کو عام کرنے کے لیے. اس کا منشا یہی ہے کہ آپ یہاں رہتے ہوئے سر اونچا کر کے چلیے, باعزت بن کے رہیے. آپ خود ہی مروع ہو جائیں گے تو اور زیادہ مروع کریں گے آپ کو. ہماری نکابر کا سبق یہ, ان دو کا ہی نہیں سب کا سبق یہی ہے. ابھی آپ جب اگلے سیمینار آئیں گے ان میں سنیں گے اور پڑھیں گے. بہرحال یہ ضروری ہے کہ ہم جمہوریت کو لے کر چلیں گے, اور ہمارے لیے وہی شکل اس وقت ہے, اور کوئی شکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, حکومت اسلامیہ آ جائے, لیکن پتہ نہیں کب آئے گی. یہ بھی مصیبت وہ بھی مصیبت. احون البلیتین کو لے کے چلو. جس حالت میں ہم چل رہے ہیں وہ احون البلیتین چل رہی ہے. اس کتاب میں موجود ہے, جو کتاب میں حوالہ دے رہا ہوں میں. لیکن جو احون البلیتین ہے اسی کو ٹھیک سے لے کے چلو. اس کے اندر بھی دراڑ ڈالی جا رہی ہے, طرح طرح کی باتیں آ رہی ہیں, نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے. اس لیے بہت سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ باتیں صرف کتابوں کے اندر نہ رہیں, مقالوں کے اندر نہ رہیں, بلکہ اپنی میٹنگوں کے اندر, ہفتہ واری میٹنگ ہو, ماہانہ میٹنگ ہو, ان میں. اور خاص طور پر جو آگے آنے والے حالات آ رہے ہیں وہ تو اس کا تقاضا کر رہے ہیں کہ اس سلسلے کے اندر ہمیں
بڑھنا چاہیے، اور جو باتیں عملی شکل کی ہیں ان کو عملی شکل میں اختیار کرنا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، لیکن ہم مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ نہیں کرتے، کبھی جا کر نہیں پوچھتے غریبوں سے، پڑوسیوں سے بھائی تمہارا کیا حال ہے، غیر مسلم سے کیا پوچھتے ہیں، ان سے تنا تنی ہے۔ ایک ایسا نظام بنا کر مہینے بھر کے اندر کم سے کم ہم یہ طے کریں فلاں بستی کے اندر 10 مسلمان جائیں گے، وہاں کے 10 نمائندوں سے ملیں گے، بات چیت کریں گے۔ اس قسم کا کوئی ماحول ہمارے اندر، ہم اعلان ضرور کرتے ہیں اشتراک عمل کا، اجتماع کا، لیکن عملی شکل کے اندر اس کی کوئی صورت سامنے نہیں آتی ہے۔ ان حضرات کی فکر یہ تھی، اس طریقے پر ہمیں آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا۔ اس وقت میں جتنی ضرورت تھی اس سے 1000 گنا زیادہ ضرورت اب ہے۔ اسی طریقے سے ہم عدم تشدد کے ساتھ اور بغیر کسی اشتعال انگیزی کے ہم اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں، جو مطلمہ اسی فکر کو لے کر آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبك من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔